معزز سامعین اکرام، ایک قوم تھی جس کو قوم عاد کے نام سے مشہور ہے، قوم عاد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کہتے ہیں۔ یہ قوم عیاش قوم کا نام ہے، یہ قوم اللہ رب العزت کو نہ ماننے والی قوم کا نام تھا، یہ قوم رب کو جھٹلانے والی قوم کا نام ہے، قوم عاد تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا اور کہا کہ اے ہود، اس قوم کو تم سمجھاؤ کہ اللہ ان کا پروردگار عالم واحد ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ یہ بھی آتش پرستی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، مورتیوں کی پوجا کرنے والے، یہ اپنے اپنے الگ الگ چیزوں کو ماننے والے تھے۔ کوئی کسی سورج کو مانتا تھا تو کوئی کسی چاند کو مانتا تھا، سب الگ الگ بگڑے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عاد علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم میں آئے، بڑا سکھایا، بڑا منایا، منانے کی بڑی کوششیں انہوں نے کی، رب کا راستہ دکھانے کی انہوں نے کوشش کی۔ یہ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں یہ قرآن کریم کا واقعہ ہے، میری زبانی نہیں، قرآن کی آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو الگ الگ پاروں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ 29ویں پارے میں کچھ حصے کو، کچھ سورہ آراف میں، کسی اور سورے میں تھوڑی تھوڑی روایتیں بیان کی ہیں موقع محل کے اعتبار سے۔ تو پورے آیتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد جو واقعہ بنتا ہے میں وہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں عاد کا۔ تو قوم عاد تھی، اللہ رب العزت کو جھٹلاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس کی ہدایت کے لیے آئے، بڑا سمجھایا، بڑا رب کی راہ دکھانے کی کوشش کی، رب ذوالجلال کی قربت کی کوشش کی، لیکن ساری کی ساری قوم حضرت ہود علیہ السلام کے خلاف تھی، ان کی مخالفت میں اتری تھی۔ وہ حتی الامکان یہ کہنے لگی، اے ہود تم کہتے ہو اگر ہم اللہ کو نہ مانے اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا، جاؤ تم تمہارے اللہ کو کہہ دو وہ ہم کو اپنے عذاب میں ملوث کر دے، وہ ہم کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے پاس جب یہ لوگ آ کر کے کہے تو حضرت ہود علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کہا، ہے پروردگار عالم یہ قوم ایسی ہے جو تجھے نہیں چاہتی، جو تجھے ماننا نہیں چاہتی۔ اور یہ احقاف ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے قوم تھی، وہاں پر وہ قوم تھی۔ تو احقاف کے ساری قوم، اس قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام سے جب کہا تو ہود علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کہا، ہے پروردگار عالم کوششیں میں نے بڑی کی ہے، کاوشیں میں نے بڑی کی ہے، لیکن یہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ چاہتی ہے کہ تو اپنا عذاب ان پر نازل کرے۔ اور ایسی قوم تھی جس قوم کے تعلق سے آتا بڑی طاقتور قوم، جب ٹھنڈ آتی تھی تو پہاڑوں کے درمیان میں پہاڑوں کو ایک محل جیسا تیار کر دیتی تھی۔ جب دھوپ کا موسم آتا تھا، ٹھنڈکالا آتا تھا، تو یہ قوم جب دھوپ کا موسم آتا تھا، موسم گرمی آتی تھی تو یہ لوگ جنگلوں میں گھر بنا لیا کرتے تھے۔ اتنی مضبوط قوم، اب ان کو اپنی مضبوطی پر، اپنی قوت پر، پھر اپنے وہ جس کو رب مانتے تھے، وہ جس کو معبود مانتے تھے، ان پر بڑا یقین تھا۔ انہوں نے چیلنج کر دیا حضرت ہود علیہ السلام کو، جاؤ تمہارے رب سے کہہ دو کہ عذاب نازل کرے۔ پھر وہ اللہ ہے، اللہ دکھاتا ہے۔ پھر جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کہا، اللہ رب العزت نے اس وقت سے پانی برسانا بند کر دیا۔ کئی سال گزرے، پانی نہیں برسا، نہ زمین سے کچھ ذرات نکل رہے تھے، نہ کوئی کھیتی باڑی، نہ کوئی گیہوں، نہ کوئی ذرات، کسی چیز کا معاملہ نہیں تھا۔ لوگ تڑپنے لگے، ترسنے لگے دان کے لیے، تڑپنے لگے کھانے کے لیے، رزق کے لیے۔ نہ آسمانوں سے بارش، نہ زمین سے پانی نکل رہا ہے، نہ کوئی کھیتی ہو رہی ہے، نہ کچھ اور کھانے کا منظر ہے، تڑپنے لگے۔ جب وہ قوم تڑپتی تھی تو وہ لوگ مکہ المکرمہ جاتے تھے، جا کے مکہ المکرمہ میں کعبے کے پاس جا کے وہ دعا کرتے تھے۔ دعا اس طرح کرتے تھے، وہ رب کی بارگاہ میں وہ جس کو معبود مانتے تھے وہ لوگ بھی کعبے کے پاس جاتے تھے، جا کر کے دعا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک قوم کو بھیج دیا، ایک قافلے کو بھیج دیا کہ تم جاؤ، جا کر کے کعبے کے پاس دعا کرو۔ اب دیکھیے کعبہ آج ہمارے انڈر میں ہے، لیکن الگ الگ نبیوں کے زمانے میں الگ الگ روز اس کو اپنی عبادت گاہ مناتے تھے، جانتے تھے۔ حضرت مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت کا تذکرہ تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، اپنے دوشے
پیغمبر پر بٹھا کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہا کہ اب تم توڑو. مولا علی نے پھر ان کو نیست و نابود کیا. بہرحال حضرت ہود علیہ السلام حضرت کے زمانے میں قوم عاد تھی، تو قوم کا بھی معاملہ یہ تھا کہ نہیں برس رہی، وہاں جا کر کے دعا کریں گے، اللہ دعا قبول کرے گا، ان کا معبود دعا قبول کرے گا، یہ سوچ کر کے چلے گئے. جب وہ قافلہ جا رہا تھا تو اس میں ایک ایماندار بھی تھے، ایک ایمان والے بھی تھے، جن کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کا نام ابن سعد تھا. تو وہ بھی اللہ رب العزت کو جانتے تھے، لیکن اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر رہے تھے. ایمان لا لیے تھے حضرت ہود علیہ السلام پر، لیکن ایمان کو ظاہر نہیں کرے تھے. وہ قوم کے ساتھ چلے گئے کعبہ. جب کعبہ پہنچے، کعبہ پہنچنے کے بعد وہ لوگ دعاؤں پہ دعا کر رہے، پانی نہیں آ رہا، دعاؤں پہ دعائیں ہو رہی، پانی نہیں برس رہا. تو بے ساختہ ابن سعد اٹھنے کے بعد قوم سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگے، قوم تو گڑ گڑائے، تو روئے، تو آنسوؤں کو بہائے، لیکن اللہ تیری دعا کو قبول نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ تم حضرت ہود پر ایمان نہ لا لو، حضرت ہود علیہ السلام کے رب کو رب نہ مانو. جیسا سننا تھا قوم آگ برس لگی، غصے دار ہو گئی، جلال میں آ گئی، اور وہ ابن سعد کو مارنے لگی، ان کے اوپر آنے لگی. پھر معاملہ یہ ہوا کہ وہ لوگ پھر دعائیں کرنے لگے. آسمان سے آواز آئی، 3 رنگ کے بادل سامنے آئے، ایک کالے رنگ کا تھا، ایک لال رنگ کا تھا، ایک سفید رنگ کا تھا. 3 رنگ کے بادل سامنے آ گئے. آواز آئی ان بادلوں کے اندر سے کہ بتاؤ تم کون سے بادلوں کو پسند کرو گے. تو یہ قوم پانی کے لیے ترس رہی تھی، تو یہ قوم نے دیکھا تینوں بادلوں کو، ایک سرخ رنگ لال رنگ کا بادل، ایک کالے رنگ کا بادل، ایک سفید رنگ کا بادل. تو انہوں نے کہا کالے رنگ کا بادل پانی کو زیادہ برساتا ہوگا، لہذا ہم کالے رنگ کے بادل کو مانیں گے، لے لیں گے. تو انہوں نے آواز لگائی ہمیں کالے رنگ کا بادل چاہیے. 2 رنگ کے بادل غائب ہو گئے اور کالے رنگ کا بادل ان کی جانب آ گیا. اور اس بادل وہاں پر یعنی اہل کہف جو مقام کہف پہ پہنچا جہاں پر قوم عاد رہتی تھی. پہنچنے کے بعد مسلسل قرآن کریم میں آتا ہے 8 دن 7 راتیں 8 دن اللہ رب العزت نے بارش کو برسایا. اتنا بارش آیا، اتنی ندیاں بہی، اتنی نالے بہے، اتنے سمندر بہے، اتنی طوفان دار بارش تھی. فرمایا جاتا ہے اس طوفان سے جو بارش کے ساتھ آتا تھا ساری قوم کو لٹ کر کے پلٹا کر کے رکھ دیا. سارے درخت ٹوٹ گئے، سارے گھر ختم ہو گئے. جب یہ منظر وہ قوم دیکھ رہی تھی کہ طوفان کے ساتھ بارش آ رہی تو وہ پہاڑوں کے گھروں میں چلے گئی. جانے کے بعد دروازہ لگا لیا. اب یہ اس مطمئن کے ساتھ تھے کہ ہم پہاڑوں کے درمیان والے گھر میں ہیں، کوئی پہاڑ کو نہیں توڑ سکتا، کوئی طوفان پہاڑ کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی طوفان پہاڑ کو نیست و نابود نہیں کر سکتا، ریزہ نہیں کر سکتا. انہیں پتا نہ تھا وہ رب ہے جو پہاڑوں کو بنانے والا ہے. اللہ رب العزت نے پھر ہوا کو حکم دیا، اے ہوا یہ میری طاقتوں کو نہیں جانتی، اے ہوا اب تو ان کو بتا دے میری ذات کس چیز کا نام ہے. ہوا نے پھر اس طرح نیست و نابود پہاڑ کو کیا کہ پہاڑ کا ایک دیوار دوسری دیوار کو لگنے لگی، ایک پتھر دوسرے پتھر کو لگنے لگا. اس طرح ہوا کہ سارا پہاڑ نیست و نابود ہو گیا. فرمایا جاتا ہے 7 راتیں 8 دن مسلسل بارش کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے طوفان عطا فرمایا، اور ایسی بارش ایسا طوفان ساری قوم مر گئی، ساری قوم کا خاتمہ ہو گیا، ساری قوم کا بچہ مر گیا، اب کوئی بچا نہ تھا. فرمایا جاتا ہے حضرت ہود علیہ السلام اپنے ایمان لانے والوں کے ساتھ دوسری جانب نکل گئے تھے، کعبۃ المکرمہ چلے گئے تھے، لیکن یہ قوم عاد کے ساتھ کیا منظر پیش آیا. سب کی لاشیں ختم ہو گئی. جب بارش ختم ہو گئی سارا منظر ختم ہو گیا. قوم عاد کی لاشیں ایسی پڑی ہوئی تھی. پھر اللہ رب العزت نے چند کالے پرندوں کو پیدا فرمایا اور کالے پرندوں کو حکم دیا، اے پرندوں یہ جو اہل کہف میں پڑے ہوئے ہیں کہف کے شہر میں، ان ساری لاشوں کو اٹھاؤ اور سمندر پر لے جا کر کے پھینکو. معزز سامعین اکرام، میں تم سے سوال کرنا چاہوں گا، کیا پرندہ کسی کی لاش کو اٹھا سکتا ہے؟ وہ تو چھوٹا ہوتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد انسان کی باڈی اور طاقتور ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد
بعد انسان کی باڑی اور وزندار ہو جاتی ہے۔ ایک پرندہ کیسا اٹھایا ہوگا؟ آؤ پرندے سے پوچھو، اے پرندو، اللہ کا حکم ہوا تھا، تم لاشوں کو اٹھا رہے تھے، سمندر میں پھینک رہے تھے، طاقتیں کیسی آئی؟ تو بتانا پڑیں گا۔ پرندوں کی طرف سے بھی جواب آ رہا ہے، جو اللہ ابابیل کے ذریعے کعبے کو بچا سکتا ہے، ابابیل کے ذریعے ہاتھیوں کو نیست و نابود کر سکتا ہے، ابابیل کے ذریعے اہل فیل کو ختم کر سکتا ہے، تو وہ اللہ ہی ہمیں طاقتیں دے کر لاشوں کو پھینکنے کی قوت عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین اکرام، پھر کیا ہوا؟ لاشوں کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کعبے کی جانب نکل گئے اپنے ماننے والوں کے ساتھ، وہ کعبے میں جا کے اپنی زندگی کو بسر کرنے لگے۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت کیا بتا رہا ہے؟ زمانے والوں، جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ ان پر اپنی طاقتوں والے عذاب نازل فرماتا ہے۔ اللہ پر یقین نہ رکھو تو پھر اللہ کا سخت عذاب تمہیں پکڑے گا، سخت عذاب آئے گا۔ یہ قرآن کریم کا واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں تھا، حضرت ہود علیہ السلام کا۔ ایسے کئی انبیاء آئے، کئی رسولان اعظام آئے،